الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت بنی نوع انسان سے بالعموم اور امت مسلمہ سے بالخصوص اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے، اللہ ان کے لیے یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ایمان والے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. وہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلم امہ کے لفظ سے متعارف کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ توقع کرتا ہے، اللہ انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان اور اسلام کا عہد اور اقرار کر لیا ہے تو پھر تم اپنی عملی زندگی میں اپنی مہار لگام اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو. اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جب اللہ تعالی ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کیجئے اس پر. قرآن مجید کے مطالعہ میں، اس کی آیات بینات میں جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ آمنا باللہ، آمنتو باللہ. ہم میں سے ہر ایک مسلمان، مرد اور عورت اور ہماری امت مسلمہ، ہمارا اللہ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لائے. آپ دیکھتے ہیں نا، استاذ طالب علم کو یا عالم ایک عام مسلمان کو پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و
والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے اے وہ مسلمانوں جو یہ عہد کرتے ہو، جو یہ اقرار کر چکے ہو، جو میرے ساتھ رشتہ ایمان و اسلام باندھ چکے ہو، میں تمہیں اسی رشتے کے حوالے سے، اسی تعلق کے حوالے سے تم کو مخاطب کرتا ہوں اور تم کو حکم دیتا ہوں۔ تمہارے ایمان کے معنی ہی یہ ہے کہ میرا خطاب ہوگا تمہارا عمل ہوگا، میرا حکم ہوگا تمہاری اتباع ہوگی، میرا قرآن ہوگا تمہاری اطاعت ہوگی۔ سو آپ قرآن مجید کی ساری آیتوں پر نظر ڈال لیں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے کوئی بہت بڑا حکم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو اے ایمان والوں کہہ کے مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم تو میرے ہو، تمہارا میرا تعلق ہے، تم نے مجھ سے عہد وفا باندھا ہے، تم نے میرے ساتھ وعدہ ایمان و اسلام کیا ہے، سو میں تم کو اسی رشتے سے مخاطب کروں۔ اس خطاب میں بہت محبت بھی ہے، اللہ کی طرف سے بہت پیار اور شفقت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا ملزمہ اور تنبیہ بھی۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی رسول۔ اب جو ایمان والے، جو اسلام والے اللہ کی نہ مان رہے ہوں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مان رہے ہوں، پھر یہاں رک کر ہم کو سوچنا ہے، کیا ہم ایمان و اسلام والے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ملت اسلام پر، امت اسلام میں شامل کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اس میں سچے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، ایسی کامل اکمل مکمل اطاعت کرو کہ کسی بھی مسئلہ میں، وہ مسئلہ تمہارا فردی ہو، تمہارا ذاتی ہو، تمہارا جماعتی ہو، تمہارا سیاسی ہو، تمہارا تعلیمی ہو، تمہارا قانونی ہو، کوئی مسئلہ ہو، لا تولوا عنہ، تم کسی مسئلہ کے اندر اللہ سے اور رسول اللہ سے منہ نہ موڑو، پیٹ نہ پھیرو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، شروع دن سے اطاعت کے ساتھ آغاز کرو۔ ولا تولوا عنہ، اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔ وانتم تسمعون، تم سنتے ہو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، قرآن کی آیات، حدیث کا بیان، تمہیں دعوت پیش کی جاتی ہے، تمہاری تعلیم و تربیت اللہ کرواتا ہے۔ انتم تسمعون، تمہارے اوپر قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تم پر بیان کیا جاتا ہے۔ لا تولوا عنہ، اے اہل ایمان، تم اللہ سے اور رسول اللہ سے منہ نہ موڑو۔ ہم دیکھیں آج کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام ہر مسلمان کو مخاطب کرتا ہے، اسلام ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اس کا سب سے بڑا موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ اس کا اسلام ہے، اور اسلام اطاعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، بغیر اطاعت کے اسلام نہیں ہے، وہ صرف نام ہے، ہم رکھ لیتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ موٹی بات، ایک موٹا معیار
جس کو عام فہم آدمی، کامن مین جس کو سمجھ سکتا ہے، جس کو عام عقل کا آدمی کیپچر کر سکتا ہے۔ اسلام اطاعت کا نام ہے۔ اگر میری اور آپ کی اطاعت اللہ کی نہیں تو قسم باللہ ہمارا اسلام اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر وہ گنتی کا اسلام تو ہو سکتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ملک ہے، ان میں بسنے والے 1.70 ارب مسلمان ہیں، مگر کیا یہ مسلم ہیں؟ کیا یہ مطیعین ہیں؟ کیا یہ متبعین ہیں؟ کیا انہوں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر رکھا ہے؟ نہیں۔ پریکٹیکل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ نام کے مسلمان تو ہیں، مگر انہوں نے اپنا کام، اپنا عمل، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی سیاسیات، اپنے معاشیات، ان تمام امور میں اللہ کو اور رسول اللہ کو چھوڑ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہم اپنے ملکوں میں اپنے اللہ کی مان رہے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ اس پر ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، جس کا ختنہ ہو گیا، جس کا عقیقہ ہو گیا، جس کا نکاح پڑھایا گیا، جس کا جنازہ پڑھ ہو گیا، وہ مسلمان۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اطیعوا اتبعوا، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہیں ویسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح تم نہ بیہیو کرنا جو یہ عادتیں بد اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہاں ہم سنتے ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اطاعت۔ ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں، کیا آج ہماری حالت ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے؟ ہمارا اسلام آباد اسلام سے آباد ہے، ہمارا پنجاب اللہ کے دین سے آباد ہے، ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہماری منڈیاں، ہمارے گھر بار، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، ہمارے قانونی انتظامی ادارے، کیا یہ سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے رسول کے تابع ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں اگر ہم اپنے آپ کو ذرا روک کر سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی قسم یہ بات مشکل نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی اسلام کی نہیں بلکہ کافروں کے قریب، مسلمانوں سے دور ہے۔ ہماری زندگی کفر کے قریب، اسلام سے بعید۔ ہمارا حال ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ سے دور۔ ہماری محبتیں، ہماری تعلق داریاں، ہماری دوستیاں، ہماری پسند، ہماری ناپسند، سب کافر کے معیار اور کافر کو ماڈل بنا کر ہے۔ چاہے ہمارا صدر ہو، چاہے ہمارا تھانے دار ہو، چاہے ہمارا چپڑاسی ہو، ہماری لائکنگ، ہمارا پریفرنس، ہماری ترجیحات، ہمارا اختیار، ہمارا ماڈل، ہمارا سیمپل، ہمارا آئیڈیل، ہماری لائکنگ سب کافروں کی، اللہ کی قسم کفار۔ ہمیں چہرہ وہ پسند ہے جو مائیکل جیکسن کا ہے، ہمیں تہذیب وہ پسند ہے جو بل بش کی ہے، ہمیں قانون وہ پسند ہے جو یونان فرانس کا ہے، ہمیں نظام وہ پسند ہے جو امریکہ بے ایمان کا ہے، ہمیں سسٹم وہ پسند ہے جو اللہ کے دشمنوں کا ہے۔ ہماری ایک ایک چیز اللہ کی قسم آج اسلام سے دور، کفر کے قریب۔
یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کا جائزہ نہ لے سکیں یا آپ اس کو سمجھ نہ سکیں. ہمارا مکمل ڈھانچہ، ہمارا لاہور ہو، ہمارا پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، ہمارا ترکی انقرہ استنبول ہو، ہمارا قاہرہ مصر بغداد ہو، ہمارے جتنے ملک ہیں، آج ہماری جتنی حکومتیں، جتنی جماعتیں، جتنی سیاستیں، اللہ کی قسم اللہ کے باغی، اسلام کے دشمن، یہودیوں کے غلام، انگریزوں کے قریب تھی. جبکہ اللہ ہمیں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا، دیکھو مسلمانوں ویسے نہ ہو جانا جیسے یہودی اور عیسائی. اور آج ہم بالکل ویسے ہی ہیں. یہودیوں کی خصلتیں اللہ نے قرآن مجید میں گن گن کے کھول کھول کے بیان. اللہ کی قسم ہم یہودیوں کی خصلتیں دیکھ لیں اور اپنی کرتوتیں دیکھ لیں. ہم قرآن مجید میں یہودیوں کے جرائم جو اللہ نے بیان کیے ان کو دیکھ لیں اور اپنے سمن آباد کو، اپنے فیصل آباد کو، اپنے اسلام آباد کو، ان ساری آبادیوں میں اپنی بربادیوں کو دیکھ لیں. آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں. جب ہم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کو صدر بھی ویسا ہی دیتا ہوں جو یہودیوں سے پیار کرے. دے دیا نا. آج ساری قوم رو رہی ہے، یہ بی اے کی شرط لگا کے میری اسمبلی کو لے گیا، یہ فلانی شرط لگا کے میرا یہ برباد کر گیا، یہ وہ کر گیا. اللہ کی قسم آؤ آج دیکھو تمہارے 10 سال، تمہارے 20 سال، تمہارا نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہاری نسلیں، تمہارا ٹیلی ویژن، تمہاری صحافت، تمہاری تہذیب، آج تم پر اللہ نے وہ صدر مسلط کر دیا جو کہتا ہے مسلمانوں سے نہیں، افغانوں سے نہیں، طالبانوں سے نہیں، کشمیریوں سے نہیں، میری یاری، میری دوستی امریکہ بے ایمان. آج وہ ہم پر مسلط ہے. سو قانون، سارے نظام، سب سسٹم، سب وہیں سے آ رہے ہیں، وہیں سے. یاد رکھو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اس زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ گنگا اور بہرا ہے. الذین لا یعقلون، جن کو نہ عقل آتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ اسلام کا علم حاصل ہوتا ہے، نہ اللہ کے دین پر عمل ان کو نصیب ہوتا. شر الدواب، دواب کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو. بدتر، سب سے بدترین کون ہے؟ الصم البکم، وہ گنگا اور بہرا منافق مسلمان. الذین لا یعقلون، جس کو نہ عقل ہے، جس کو نہ سمجھ. میرے بھائیوں یاد رکھو ایمان و اسلام یہ اقرار و اعتراف بھی ہے. بھائی تو کون ہے؟ کہ جی میں تو مسلمان ہوں. بھائی مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہاں چپ. آپ دیکھیے نا، ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں ہم مسلمان. اگر وہ اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں ہمارے پلے کیا ہے. پھر ہم سوچیں ہمارے پلے کیا ہے. اگر ہمیں سائل اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں، ذرا آپ ہمیں بتلائیں کہ مسلمان کون ہو. کیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، کیسا اس کا مہرہ ہوتا ہے، کیا اس کی بود و باش ہوتی ہے، کیسا اس کا رہن سہن ہوتا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہوتا ہے، اس کی آل اولاد کیسی ہوتی ہے، اس کا سمن آباد کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی لیونگ کیسی ہوتی ہے. بتلائیے ہم کسی کو بتلانے کے قابل ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اللہ کی قسم آج جو ہماری حالت ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال بیان کرو. تازہ ترین صورتحال کیا بیان کرے؟
وہ جو پرانی صورتحال ہم نے اختیار کی ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام کو یتیم سمجھا، مسجدوں کو ہم نے قید خانے سمجھا، ہم نے سینمے آباد کیے، ہم نے منڈیوں میں سود چلایا، ہم نے گھروں میں فحاشی لائی، ہم نے کالجوں میں کافروں کا نظام تعلیم پڑھایا. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جن کی ہم نے تہذیب اختیار کی آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکے. آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے. مسلمان ذلیل و رسوا ہے. مسلمان کی عزت، اس کی عصمت، اس کی چادر، اس کی چار دیواری، اس کی سرحد، اس کا کشمیر، اس کا فلسطین، اس کا پاکستان سب انڈر پریشر نہیں، کافر کے کلچ میں ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار ننگا کر کے سارے حنفیوں، حنبلیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں سے کہتے ہیں آؤ اگر تم غیرت مند ہو، تمہارے اندر کوئی گرم خون ہے تو آؤ اپنی بیٹیوں کو ہمارے جوانوں سے چھڑاؤ. جہاں جب ان کا جی چاہتا ہے اللہ کی قسم وہ مسلمانوں کے گھروں پر، ان کی عزتوں پر اپنے غنڈوں کو چڑھا کر امت مسلمہ کو للکارتے ہیں. بولو مسلمانوں، تمہارے پلے کوئی دم خم، کوئی جان ہے؟ دیکھ لو، فلسطین پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے. ہے دنیا میں کوئی آواز؟ اور لاہور کے امن پسند پڑھے لکھے لوگوں، اور اس ملک کے ظالم حکمرانوں، انتظامیہ کے ہرکاروں، مجاہدوں کو دہشت گرد کہنے والوں، یہودیوں کی غلامی میں جینے والوں، بتلاؤ فلسطین پر قبضہ مکمل کر کے رات 2 بجے اللہ کی قسم 16 سال سے لے کر 40 سال تک کے مردوں کو نکال کر وہ لائنوں میں لگا لیتے ہیں اور گھروں میں وہ یہودی فوجیوں کو ڈال دیتے ہیں. بولو مسلمانوں، تمہارے اندر 1 ارب 70 کروڑ 64 ملک، تمہارے جرنیل، تمہارے فیلڈ مارشل، تمہارے شہنشاہ، تمہارے ملوک، تمہارے صدور، تمہارے وزیر اعظم، تمہاری اسمبلیاں، تمہاری جماعتیں، آؤ اللہ کی قسم تمہارے اندر غیرت کا کوئی ایک قطرہ خون کا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. کہتے ہیں جی نہیں، جو ملک بولے گا، جو جماعت بولے گی، امریکہ اس کو دہشت گرد کہہ کے مارے گا. اور کشمیر، اللہ اکبر، پاکستانی اگر وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کو جائیں تو ساری دنیا کے صحافتی ادارے اور ساری دنیا کے سیاسی ہرکارے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ شدت پسند ہیں، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑ لو، ان کی لانچنگ بند کرو، ان کا راشن بند کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان کے دفتروں کو بند کرو. یہ حالت ہے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ ظلم اتنا بڑا نہیں رہا جو کشمیر میں ہندو کر رہا ہے. یہ ظلم اس سے بڑھ گیا جو پاکستان میں امریکہ کا غلام مسلمان آج پاکستان میں. پورا ایجنڈا ہے پاکستان کو اسلام کی فوٹنگ سے، اسلامی پچ سے ہٹا کر کافروں کی پچ پر لے جانے کا مکمل ایجنڈا ہے. مکمل ایجنڈا ہے حکمران کے پاس، پاکستان کو اسلام کی پچ سے ہٹا کر اس کو کافروں کے کیمپ میں لے جا کے کھڑا کرنا. شروع دن سے مجھے اتا ترک پسند ہے، مجھے کتے پسند ہیں، کتوں کی نسلیں پسند ہیں، یہودیوں کے نظام پسند ہیں، مجھے فیملی پلاننگ پسند ہے، مجھے سیکولرزم پسند ہے. پوری کوشش کے پاکستان کو اسلام کی پچ سے اتار کر، اس کو اسلام کی راہ سے ہٹا کر، اس کو یہودیوں کے پول میں اور کیمپ میں جا کے کھڑا کر. آپ بھی گواہ ہیں انشاءاللہ. ہم کوئی بات الزامن نہیں کہہ رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی کرتوت ہے. کتے اٹھا کے تصویر اتاری، اتا ترک
کو لیڈر منوایا، مانا، بیان کیا، سیکولرزم کو ملک کا نظام قرار دیا، خاندانی منصوبہ بندی، مسلمانوں کی نسلیں کچلنے کا پروگرام پڑھایا نا سب کچھ، عورتوں کو باہر، مردوں کو کھڈے۔ حقوق نسواں کی تنظیمیں بنوا کر مدارس اور مساجد اور مولویوں اور عالموں اور دینی جماعتوں پر کلچ ڈال دیا۔ حقوق نسواں کی تنظیمیں لاؤ، عورتوں کو ننگا کرو، ان کو باہر لاؤ، 37% پہلے ہلنے میں، پھر فیصدی بڑھاتے جاؤ۔ جو پردہ چھوڑ کر نوکری کرنے جائے، گندی مہران میں لیٹ لیٹ کرتی لاہور میں پھرے، خود گاڑیاں ڈرائیو کرے، منڈیوں میں جائے، دفتروں میں جائے، ان کو اور قرضے دو۔ جو بچے مارنے پر، خامد کی نسل مٹانے پر تیار ہو، اس کو رخصتیں دو۔ جو فیملی پلاننگ کا گندا اشتہار بنے، اس کو رعایتیں دے دے کے آگے لاؤ۔ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے، بیان میں ان کے بیان ہے، اور ان کے پیچھے کافروں کا دیا ہوا یہ ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کو مانیٹر کرنے کے لیے ہر مہینے 2-2 4-4 بڑے بڑے کافر وزراء آ کے اسلام آباد کا دورہ کرتے ہیں۔ کبھی کولن پاؤل آتا ہے، کبھی کوئی ٹونی آتا ہے، کبھی ٹومی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، ہمارے ٹومی تو 4 ٹانگوں والے تھے، وہی کافی تھے، تم کمبختوں نے 2-2 ٹانگوں والوں نے، ٹونیوں نے آ کے جو گند ڈالا، یہ پاک ملک اس کو کیسے سنبھال سکے گا، برداشت کر سکے؟ ہے نا، سمن آباد میں ہماری کوٹھیوں میں ہمارے بھائیوں نے وہ چٹے چٹے رنگ کے چھوٹے چھوٹے قد کے 4-4 ٹانگوں والے پال رکھے ہو، اب 2 ٹانگوں والے آ رہے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے ان کا احترام کرو، ان کے خلاف کوئی زبان آواز نہ کھولو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھ لو، اللہ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ہم پہ ناراض نہ ہو کہ ہم کتے کا ذکر کرتے ہیں کافر کے ساتھ۔ اللہ کی قسم قرآن میں رب رحمان کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال۔ اولئک کالانعام، یہ جو آج تمہارے ہیرو بنے مسلمانوں، یہ کافروں کے ہر کارے اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک، یہ کالانعام ہے، یہ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ آج کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ وہ پاکستان کو اسلام کے ایجنڈا سے ہٹا کر، مسلمانوں کی مدد سے ہٹا کر، کشمیر کے جہاد کو رول بیک کر کے، افغانستان پر یو ٹرن مار کے، ساری سابقہ 30 سال 3 دہائیوں کی پالیسیوں سے سٹیپ بیک ہو کر وہ سیدھے پاکستان کے پاک ملک کو امریکہ کے پلیز کیمپ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں ہندوستان کو چودھری مانو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہندوستان کے مطالبے اور دباؤ تسلیم کرو۔ ہندوستان کے دہلی میں بیٹھے ہوئے مشرک واجپئی کو راضی کرو، تب دباؤ پیچھے ہٹائیں گے، نہیں تو تمہارے اوپر دباؤ بدستور بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اسٹریٹجی۔ اور یاد رکھو، کافروں کا مزاج ہے، وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سامنے سے قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ابو جہل ہمیشہ دب جاتا۔ جو مزاج اس دور کے ابو جہلوں کا ہے، اللہ کی قسم وہی مزاج اس دور کے ابو جہلوں کا ہے۔ اگر مسلمان کافر کے دباؤ کے سامنے دب جائے گا تو کافر مسلمان کی چھاتی پر چڑھے گا، گھر گھر کو روندے گا۔ آج پورے پاکستان میں امریکہ کی ٹیموں کے دفتر کھل رہے ہیں۔ بہاولپور سے جمعہ پڑھا کے واپس آ رہا تھا، 8 بڑے بڑے لمبے ٹینکر ٹرک
उन पर तरपालें डाली हुई, सलीब बनी हुई। हर एक ट्रक में वायरलेस सेट लगा हुआ है। जेनवा के और यूएनओ पलीत के वो ट्रक है, मुसलमानों के लिए सलीबियों की भीख है, मुसलमानों के लिए सलीबियों की घटिया मदद है, और उन ट्रकों पर बड़ी बड़ी सलीबें बनी। मैंने साथी से पूछा, जरा रोक के किसी ट्रक को देखो तो। उसने गाड़ी साथ लगाई, कहता जी ले जाने वाले तो मुसलमान हैं। एक ड्राइवर से बात की, वो कहता जी हम तो नौकर हैं, ये काफिरों ने माल भेजा है, मुसलमानों को भीख फेंकी। घटिया अदना मदद पर, सूदी कर्जों पर, गंदे लालच पर मुसलमान को धोखा देकर आज काफिर इस अजीम मुल्क को इस्लाम से खींच रहे हैं। इसको उम्मत मुस्लिमा से हथियार है। बहुत दबाव है, दावत जमाअतुद दावा को न बोलने दो, बड़ा दबाव है, अल्लाह की कसम बहुत दबाव। जमाअतुद दावा का जलसा न होने दो, इनके जलसे से सैटेलाइट पर फिल्में चलेंगी, बड़े लोग आते हैं, लाखों कारकुन हैं। जब ये लाहौर में माल रोड पे मीनारे पाकिस्तान पर जमा होते हैं, अमेरिका सैटेलाइट से देखकर इस्लामाबाद की गिच्ची दबा लेता है, गर्दन दबा लेता है। जमाअतुद दावा के जलसे ना होने दो, दावत को मिटा दो, मदरसे बंद करो, ऑर्डिनेंस पैकेज लाओ, मौलवी की जुबान पर पैरे बिठाओ, इस्लाम की तालीम और तरबियत को घटाओ, निजाम तालीम में हाफिज के 20 नंबर भी चुरा लो। हाँ मेरे भाइयों, 20 नंबर देते थे हाफिज कुरान को, 20 नंबर, एजाजी रियायती 20 नंबर। क्यों? कि जी इसने 30 पारे याद किए हैं तो इसको 20 नंबर दे दो। ऑर्डिनेंस आ गया है लाहौरियों, तुमको तो फिक्र है ना अपने इलेक्शनों का, अल्लाह की कसम उनको फिक्र है तुम्हारे हाफिजों का। हाफिज के लिए 20 नंबर की सहूलत भी इन जालिमों से बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी वापस ले। 20 रियायती नंबरों की रुख्सत छीनी जा रही है। जितने कॉलेजेस थे हुकूमती, उन कॉलेजेस में आपके बच्चे बेटे पढ़ते थे। कहीं कहीं इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, 100 नंबर की इस्लामियात है, 100 नंबर की अरबी है, उसके साथ साथ कुछ सीरत है, कुछ तारीख है, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री है। आज वो सारे कॉलेजों को 53-56 कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके, हुकूमत से छीनकर प्राइवेट सेक्टर को देकर प्राइवेट मालिक बनेंगे कॉलेजों के। उन प्राइवेट मालिकों के पीछे यहूदी होंगे, अकलियतें होंगी, मुर्दार होंगे, बेईमान होंगे, इस्लाम के दुश्मन होंगे, खत्म नबुव्वत के दुश्मन होंगे, अल्लाह के बागी मुसलमानों के आदू वो पीछे होंगे, आगे चेहरे दूसरे होंगे। इन कॉलेजों को खरीद कर आज वो तुम्हारे निजाम तालीम को मुकम्मल बदलने की साजिश कर